سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایس سچ اسپریز بھی نہیں ہے. جو ہمارے پاس پیریفری سے پیشنٹ آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو بارش کا پانی تھا وہ ابھی تک کسی نہ کسی حال میں وہاں جمع ہے. ڈینگی کا جو مچھر ہوتا ہے وہ دن کے ٹائم میں اس کو ڈان اور ڈسک کا مچھر کہا جاتا ہے. صبح کے ٹائم پہ اور فجر کے ٹائم میں مطلب دن کے اوقات میں وہ اٹیک کرتے ہیں. اب جب بچے اسکول جا رہے ہیں, ٹیوشن جا رہے ہیں, دوسری ایکٹیویٹیز میں جا رہے ہیں تو وہ زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. ان کو فل کپڑے پہنا ہے, آستینوں تک جو کپڑے ہوتے ہیں وائٹ کلر کے کپڑے ہوتے ہیں تاکہ بچے یا ایون جو بھی فرد ہے وہ دیکھ سکے مچھر کہاں بیٹھا ہوا ہے. ڈینگی کی جو واحد ٹیسٹ ہے اور واحد ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ہائیڈریشن بہتر ہو. ڈینگی کی کوئی نہ ویکسین ہے نہ کوئی اینٹی وائرل ڈرگ ہے. ڈینگی جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے پریزنٹ کرتا ہے. ہر سال یہی جو ونٹر والا جب ویدر سوئچ ہوتا ہے, شفٹ ہوتا ہے, تو مچھروں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو ہر ہی سال تقریباً یہ ڈینگی کا جو سرج اور پیک آتا ہے وہ انہی ڈیز کے انہی منتھس کے اندر آتا ہے جب مچھروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. لیکن اس دفعہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایس سچ اسپریز بھی نہیں ہے جو ہم پچھلے 2 یا 3 سال میں دیکھتے تھے. اسپریز جس کی وجہ سے مچھر کے اندر کمی ہو جاتی تھی وہ نہیں آئے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ابھی تک جو ہمارے پاس پیریفری سے پیشنٹ آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو بارش کا پانی تھا وہ ابھی تک کسی نہ کسی حال میں وہاں جمع ہے. تو یہ روٹ کاز ہے مچھر کے پیدا ہونے کا, گندگی اور اسپریز کا نہ کرنا. تو اس دفعہ ڈینگی کی جو تعداد ہے اس کے اندر اضافہ ہوا ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ روز کی بنیاد پر ہمارے پاس کوئی 200 پیشنٹ فیور کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں لینڈ کرتے ہیں, ان میں سے اگر ہم 200 کی ہی اگر ڈینگی ٹیسٹ کرواتے ہیں جس کو NS1 کہتے ہیں, تو اس میں سے تقریباً 20 یا 30 جو ہے وہ پازیٹیو آتے ہیں. باقی جو ہیں ادر وائرل سمٹمز جیسے چیسٹ انفیکشن ہو گیا, گلا خراب ہو گیا, کھانسی بلغم ہو گیا, ڈائریا ہو گیا, وہ والے پیشنٹس ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا ریشو ہے کہ 30 پیشنٹ کا پازیٹیو آنا. اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اب 30 پیشنٹ میں سے 1-2 پیشنٹ ایسا ہوتا ہے جس کو ایڈمیشن کی یا آبزرویشن کی نیڈ ہوتی ہے. اب وہ ہم ڈاکٹرز اس کرائٹیریا پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, یا تو اس کے جو پلیٹیلیٹ جو خون کو جمانے والے خلیے ہوتے ہیں پلیٹیلیٹس وہ جو ہے وہ 40,000 کی رینج سے کم ہو, یا خدا نہ خواستہ کوئی انٹرنل بلیڈنگ ہو, مسوڑوں سے خون آ رہا ہو, پخانے سے خون آ رہا ہو, بلڈ پریشر ڈراپ کر رہا ہو, پرسسٹنٹ فیور ہو, تو وہ والے پیشنٹ کو ہمارے پاس ڈینگی آئسولیشن وارڈ ہے وہاں پہ مینیج کرتے ہیں. پھر ایونچولی ہمارے پاس ہر وارڈ کے اندر 5 بیڈس ہیں, ڈینگی بیڈس, اس کے اندر اس کی فردر کنٹینیو مینجمنٹ اور ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. بچوں کے حوالے سے بتائیے گا کہ ان کو کس طرح سے اس چیز سے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. ڈینگی کا جو مچھر ہوتا ہے وہ ملیریا کے مچھر سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ دن کے ٹائم میں اس کو ڈان اور ڈسک کا مچھر کہا جاتا ہے. صبح کے ٹائم پہ اور فجر کے ٹائم میں مطلب دن کے اوقات میں وہ اٹیک کرتے ہیں. اب جب بچے اسکول جا رہے ہیں, ٹیوشن جا رہے ہیں, دوسری ایکٹیویٹیز میں جا رہے ہیں تو وہ زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں اور بچہ خود کو بہت پراپرلی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. دوسرا بچوں کے اندر جو امیونٹی ہے وہ بھی ویک ہے. تیسرا جو ہمارے پاس جو پیشنٹ آ رہے ہیں جب ہم ان کے پیرنٹس سے ہسٹری لیتے ہیں تو بچوں کے بیڈس کے اوپر نیٹس کا استعمال نہیں ہے. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں. اگر بچے اسکول جا رہے ہیں کوشش کریں کہ ان کو جو ماسکیٹو ریپیلنٹس ہوتے ہیں جو باڈی پارٹس ایکسپوزڈ ہوتے ہیں ان کے اوپر لگا دیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ان ٹائمنگز کے اندر خود ان کو سپروائز کر لیں. ان کو فل کپڑے پہنائیں, آستینوں تک جو کپڑے ہوتے ہیں وائٹ کلر کے کپڑے ہوتے ہیں تاکہ بچے یا ایون جو بھی فرد ہے وہ دیکھ سکے مچھر کہاں بیٹھا ہوا ہے. غیر ضروری گھروں سے باہر نہیں نکالیں. کوشش کریں کہ جن کے پاس جو AC کا پانی ڈمپ کرتے ہیں, کیونکہ یہ ڈینگی کے مچھر ہائی آکسیجنیشن پہ ہوتا ہے, صاف پانی پہ ہوتا ہے, جن کے گھر میں پیڑ پودے ہوتے ہیں اس پہ ہوتا ہے, تو وہ آبزرو کریں, پانی کھڑا نہیں ہونے دیں. اپنے تحت آپ گھروں کے اندر یا محلوں میں یا کالونیز کے اندر اسپریز کروا لیں اور بچوں کا چیک ان بیلنس رکھیں. جیسے ہی فیور ہو تو خود ٹریٹمنٹ نہیں کریں, لے آئیں اور اس کا ٹیسٹ کروائیں, کیونکہ ڈینگی کی جو واحد ٹیسٹ ہے اور واحد ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ہائیڈریشن بہتر ہو. ڈینگی کی کوئی نہ ویکسین ہے نہ کوئی اینٹی وائرل ڈرگ ہے جیسے ملیریا کی ہوتی ہیں, یا کوئی اینٹی بائیوٹک نہیں جیسے گیسٹرو کے پیشنٹس کی ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں, جلد لائیں. جتنا جلدی ہائیڈریٹ ہو جائے گا, ڈائگنوز ہو جائے گا, اتنا جلدی پروگنوسس ہوگا, اتنا جلدی اچھا آؤٹ کم ہوگا اس کا.